اور امام ہندی امام طبرانی کے حوالے سے نقل کرتی ہوں، حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو کنز العمال میں نقل کیا گیا، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے بخشے ہوئے بندے لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں، وہ بخشے ہوئے لوگ ملاقات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے صاحب کو دیکھو، اس کے آرام کا خیال رکھو، کیونکہ یہ پہلے شدید تکلیف میں تھا، یہ موت کی شدید تکلیف سے ابھی نکل کر آیا ہے، اس کا خیال رکھو۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ فلاں مرد کا کیا ہوا، فلاں عورت کا کیا ہوا، کیا اس کی شادی ہو گئی؟ پھر اس شخص کے متعلق یہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہے، یہ میں قصہ کہانی نقل نہیں کر رہا، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، پھر اس شخص کے متعلق پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہوا تھا، وہ بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہوا تھا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارے اعمال، وہ ایکٹ جو تم دنیا میں کرتے ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں، تمہارے عزیزوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ بے واقف نہیں ہے، وہ واقف ہے، ہمارے اعمال کو ان پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ تعلق ختم نہیں ہوتا، اس پہ ختم کر رہا ہوں لیکن توجہ چاہتا ہوں، وہ خوش ہوتے ہیں جب نیک اعمال ہوتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا دیتے ہیں۔ قبر میں جا کے بھی بندہ مومن جو ہے وہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن آج دنیا میں رہنے والا اسی دعا کو بدعت قرار دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج وہی بندہ ان کے لیے دعا نہ کرے، وہ تو دنیا میں بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہے اور مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہے، تو نے اس شخص کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور انہی نیک اعمال پہ اس کا خاتمہ فرما، اس سے اور اچھی دعا کیا ہوگی؟ اور آج ہم ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں نہ کریں۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب برے اعمال بھی جو ہے وہ ان عزیزوں پر پیش کیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اس کو نیک اعمال کی، یہ جو قبر میں جا چکے ہیں نیک مومنین وہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ اس کو تو اپنا قرب عطا فرما، اس سے راضی ہو، یہ اعمال بد سے نیک اعمال کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔